اجر ملتا ہے. لیکن اگر وہی نماز وہ بندہ اس حرم کی حدود کے اندر آ کے, جس جگہ سے آج میں وہاں موجود ہیں, یہاں پہ آ کے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو 100 نہیں, 200 نہیں, 1000 بھی نہیں, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ. اور علماء کرام اس کی بھی تشریح کرتے ہیں. علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ یہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. الحمدللہ آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جس جگہ پہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. تو یہ کتنی بڑی میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو یہاں پہ بلایا اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنے بڑے مقام پہ. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم جتنے بھی دن کا آپ لوگوں کا یہاں کا قیام ہے, مکہ مکرمہ کا ہے, مدینہ منورہ کا ہے, ہماری ہر وقت یہاں پہ ایک کوشش رہنی چاہیے کہ ہم نے یہاں پر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنی ہیں. کیونکہ بس یہ زمان اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. تو ہم نے یہاں سے نیکیوں کے پہاڑ بنا کے لے کے جانے ہیں انشاءاللہ. نہ تو ہم یہاں پہ گھومنے پھرنے آئے ہیں, نہ ہم یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہیں, ہم یہاں پہ آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. ہم یہاں پہ آئے ہیں بڑی دل کے اندر مرادیں لے کر, جتنی دعائیں لے کر آئے ہیں اللہ سے دل کھول کے مانگتے رہیے گا, اللہ نے ساری دعاؤں کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر یہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے, ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہاں پر گناہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر آئے تو نیکیاں لینے ہیں, لیکن جس طرح ہم اپنی زندگی وہاں پہ گزارتے آ رہے ہیں اسی کے مطابق یہاں پہ زندگی گزارتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو جاتے ہوئے ہمارے نیکیوں کے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ہم ساتھ گناہ بھی لے کے جا رہے ہوں. یہاں پر ہم نے کرنا اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ادا کرنا, اس کو کہتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنا. اور طواف کرنا یہ عمرے کا دوسرا فرض ہے. پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. ایک طرف صفا پہاڑی ہے, دوسری طرف مروہ پہاڑی ہے, اس کے درمیان میں چکر لگائے جاتے ہیں جس کو عربی کے اندر سعی بولتے ہیں, سعی. تو وہ جو سعی کرنا جو ہے وہ پہلا واجب ہے. دوسرا واجب ہے بال کٹوانا, حلق کروانا. مردوں نے بھی عورتوں نے بھی الگ الگ طریقہ ہے, وہ انشاءاللہ میں مختصر کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ پہلا فرض تو سب ادا کر چکے ہیں, احرام بھی ہے, عمرے کی نیت بھی ہے. اب آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ حرم کی طرف. جب یہاں سے ہوٹل سے نکلیں گے بلند آواز سے صدائیں بلند کرتے ہوئے تلبیہ آپ نے پڑھا ہے نا راستے میں آتے ہوئے انشاءاللہ. قاری صاحب آپ کو تلبیہ پڑھاتے ہوئے لے کے جائیں گے, بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ حرم کی طرف جانا ہے. اور جب مسجد کے اندر داخل ہونا ہے, مسجد الحرام کے اندر داخل ہوتے ہوئے سب حاجیوں نے اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھنا ہے اور پڑھنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی ہے اپنی زبان میں صدائیں بلند کرتے ہوئے کہ اے میرے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. ایک بار ذرا کہہ لیجیے, اے اللہ میرے لیے بچنا ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو جتنے دن کا مکہ مکرمہ کا مدینہ پاک کا قیام ہے, اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. باتیں تو بہت زیادہ ہیں, انشاءاللہ جس دن زیارت کے لیے آپ کو لے کے چلیں گے اس دن انشاءاللہ باتیں ہوں گی. اب میں عمرے کے حوالے سے 5-7 منٹ کے اندر آپ کو 2-4 باتیں مختصر کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے آپ کو سمجھا دوں, جو مین باتیں ہیں بتا دوں. باقی آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ قاری صاحب مقرر کیے گئے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ مکمل عمرہ خود بھی ساتھ کرتے رہیں گے اور آپ کو کرواتے رہیں گے انشاءاللہ. پریکٹیکلی طور پر دعائیں پڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو عمرہ کروائیں گے انشاءاللہ. عمرے کے اندر ٹوٹل 4 چیزیں آتی ہیں. ذرا بات کو توجہ سے سننا ہے سب نے. عمرے کے اندر ٹوٹل 4 چیزیں آتی ہیں. عمرے کے 2 فرض ہیں, عمرے کے 2 واجب ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 2. واجب کتنے ہیں؟ 2. سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض ہے احرام باندھنا اور عمرے کی نیت کرنا. سب سے پہلا فرض
احرام باندھنا اور عمرے کی نیت کرنا جو آپ لوگ ماشاءاللہ سب حاجی ادا کر چکے ہیں. دوسرا فرض ہے تو حجر اسود کو لگا کر دور سے ہی اگر رش ہے تو چھڑی کا بوسہ لیا جائے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دور سے کھڑے ہو کر صرف اشارہ کیا جائے اور پڑھا جائے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ لوگوں نے چوتھا طریقہ کیوں کرنا ہے دور سے کھڑے ہو کے استلام؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہیں احرام کی حالت میں. احرام کی پابندی کے اندر لاگو ہے کہ کسی بھی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے مکہ جو ہے یہ امن والا شہر ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا امن والا ہو گیا. تو اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اس مکہ پاک کے اندر کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہ چلا جائے. یہاں تک اللہ کے پیارے نبی نے امن کا درس دیا ہے اس مکہ کو. تو آپ لوگوں نے ایک تو حجر اسود ہوتی ہے ایسے وہیں پہ بال کاٹے جا رہے ہیں تو یہ غلط عمل ہے. عورتوں نے بال کاٹنے ہیں اپنے ہوٹل میں آ کر اپنے روم میں جا کے. عورت کے بال عورت کاٹ سکتی ہے یا اس کا اپنا محرم ساتھ جو بھی آیا ہے تو آپ اپنے محرم سے عورت کے بال جو ہے کاٹ سکتے ہیں. محرم اپنی عورت کے بال کاٹ سکتا ہے. اچھا کاٹنے کا طریقہ کار، عورتوں کا بال کاٹنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ بالوں کو اس طرح پیچھے لے کر اوپر سے پکڑ کر بالوں کو نیچے لے کر جانا ہے. جب آپ بالوں کو بالکل آخر پہ لے کے جائیں گے یہ انگلی کا ایک اوپر والا حصہ ہے اس حصے کو ایک پورا بولتے ہیں. ایک پورا اس ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے یہ بھی مانگنا ہے، میں نے اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، میں نے اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے. جتنی دعائیں مانگنے آئے ہیں، جتنی دل کے اندر حسرتیں لے کر آئے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ ہم بڑے گنہگار خطا کار ہیں. مالک نے اپنی رحمت فرما کے ہمیں یہاں پہ بلایا ہی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہے. تو جب آپ دعائیں مانگیں گے نا بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت بڑے ہیں. ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس طرح انشاءاللہ دعائیں کریں گے اللہ نے ساری دعاؤں کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ. جب آپ دعا کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ریڈی ہونا ہے طواف کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کا 7 چکر جو لگانے ہیں اس کے لیے. اچھا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مرد حضرات نے مرکز بنایا گیا ہے. الحمدللہ آج ہم سب اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے فضل کے ساتھ اس گھر کے اندر یا اس جگہ پہ موجود ہیں جس جگہ کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز فرمایا ہے. اس مکہ پاک کی مدینہ پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، جتنی فضیلت بیان کی جائے، کیونکہ دنیا کے تمام شہروں میں سے سب سے افضل شہر یہ مکہ مکرمہ ہے جس کے اندر آج اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو یہاں پہ آنے کا موقع دیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاک سرزمین پہ آنے کا موقع دیا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربنا